جی ہیلو، میں آپ کو بریکنگ بیریئرز میں خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. ہم اس وقت بات کریں گے 2022 کا آخری دن اور 2022 یعنی کہ 2022 پاکستان کے لیے کیسا رہا. اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ انڈیا کے لیے کیسا رہا. ہم بات کریں گے، یہ بھی بات کریں گے بنگلہ دیش کے لیے کیسا رہا. یہ جو ریجن ہے کم از کم اس کو تو ہم کور ضرور کروں گی میں. تو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے 2022 کیسا رہا، پاکستان کی کیا اچیومنٹس رہی، یا اگر فیلئرز ہیں تو فیلئرز پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن سے جناب فیض رحمان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. فیض صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. بہت بہت شکریہ عالیہ، آپ کے اتنے اچھے پاپولر پروگرام، خصوصاً جو آپ کا نام ہے اس پروگرام کا، بریکنگ بیریئرز، بہت ہی سمبولک ہے اور ماشاءاللہ اسی کے لحاظ سے آپ پھر کام بھی کرتی ہیں، کانٹینٹ بھی آپ کا ویسے ہوتا ہے. تھینک یو، بہت بہت تھینک یو، شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ فار دس کمپلیمنٹ. کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو بریکنگ بیریئرز کرنا اچھا نہیں لگتا. یعنی عوام بھی بہت ساری ایسی ہے نا، وہ ذہن سازی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے چاہیے دنیا میں. بالکل. لیکن فیض صاحب، آپ تو جانتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے میں سوال رکھے تھے، مجھے بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2022 پاکستان میں، پہلا سوال تو یہ ہوگا پاکستان کی کیا اچیومنٹس رہی، پاکستان کے لیے کیسا سال رہا گا. بلکہ میں آپ کی آسانی کے لیے یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ آپ اس میں اگر فیلئرز بھی بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اچیومنٹ سے سٹارٹ پہلے کرتے ہیں. اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، اوور آل اگر ہم لوگ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ we get fixated on just politics and only a few faces whatever we see on our screens and social media. تو ہم کو صرف وہی سب کچھ نظر آتا ہے جو ہمارے پر پھینکا جاتا ہے، پش کیا جاتا ہے. اور پاکستان، جیسے اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ جیسے لارج کنٹری، 230 ملین پیپل، جس میں کہ اکثریت آپ کی about more than 70% are under 30, I'm sure. تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا ملک بغیر کچھ اچیو کیے ہوئے، بغیر کچھ آگے بڑھے ہوئے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. جو آپ اتنی بڑی آبادی کو، اتنی بڑی یوتھ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی میں پاکستان میں کام ہوا ہے. اسٹارٹ اپس جو نئے آئے، وہاں پر ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا. معلوم ہے کہ جو ویسٹرن جو آئیڈیاز ہیں، وینچر کیپٹلزم وغیرہ، کہ اگر آپ بزنس سائٹ پہ دیکھیں تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر کافی کچھ اچیو کیا ہے. چھوٹے چھوٹے انٹرپرائزز سامنے آئی ہیں. یوتھ اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، انہوں نے اپنی آمدنی کے، اپنی ایجوکیشن کے، اپنی سیلف ایجوکیشن کے نئے ذرائع تلاش کیے ہیں. اور اوور آل ڈسپائٹ آل دس بیڈ نیوز، سو مچ نیگیٹیوٹی گوئنگ آن آور اسکرینس، لوگوں کی زندگیاں آگے بڑھی ہیں. آپ وہاں رہتی ہیں، آپ میں بھی ظاہر ہے وہیں کا ہوں، جاتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اسٹریٹس ہیں پاکستان کی، اگین جو بھی ہماری جو منفی باتیں ہیں، جو مائنسز ہیں وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے ایک پاکستانی سوسائٹی ابھی بھی بہت ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہے. آپ جو چھوٹے چھوٹے جو انٹرپرائزز ہیں تمام بڑے شہروں میں آپ دیکھیں کہ بہت اچھا ان کا کاروبار ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک اس کو آپ نیگیٹو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوشل موبلٹی بھی ہوئی ہے. یعنی بہت سے ایسے لوگ جو پچھلے سال یا پچھلے کئی سالوں میں جو غریب تھے یا بہت زیادہ یا مڈل کلاس کے یا لوور مڈل کلاس کے تھے، وہاں میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں بہت سی ایسی فیملیز کو دیکھی ہیں جو کہ اوپر بھی آئے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ وغیرہ میں پاکستان کی کچھ فلمز ایسی ہیں جو باقاعدہ آسکر کے لیے اس میں نامنیٹ ہوئی ہیں. ایک ایسی مووی جو کہ میں انفارچونیٹلی اب تک نہیں دیکھ پایا ہوں، لیکن جس کی سب آس پاس کے لوگ جنہوں نے تعریف کی ہے، دا لیجنڈ آف مولا جٹ. اس نے ایک آپ کے پروگرام کے ٹائٹل کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ دے بروک لاٹس آف بیریئرس بیسکلی. اور ان کو اسٹوری کے حوالے سے تو میں نے بہت زیادہ پازیٹیو جو کامنٹس یا فیڈ بیک نہیں دیکھا، لیکن جو پروڈکشن وغیرہ ہے
اس کی میں نے بہت تعریفیں سنی ہیں، اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا پاکستانی موویز کے لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو، ان کی جو ایک یعنی جو ایک مائنس پوائنٹ یہی تھا کہ وہ پروڈکشن میں اتنی زیادہ ایکسل نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ ایک اوور آل اگر آپ ایک پازیٹیو اس میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں. ایک بہت اچھا، اگر آپ پالیٹکس کی طرف آئیں تو ایک بہت بڑا جو پازیٹیو ایلیمنٹ ہے ڈسپائٹ آل دس، اگین آئی کیپ سیئنگ دس، کہ ڈسپائٹ آل دس نیگیٹیوٹی، آل دس بیڈ اسٹف اراؤنڈ یو، ایک آپ کی جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے، عمران خان صاحب سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن ہمارا جو ایک کئی سالوں کا تجربہ یہ ہے دیکھنے میں کہ پالیٹکس میں لوگ ہمیں کم جو ہیں دے ڈونٹ اسٹینڈ اپ. عمران خان نے جب ان کو نکالا گیا تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی وزرائے اعظم اس سے پہلے نکلے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم ہیں جن کو باقاعدہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک آئینی اور قانونی طریقے سے نکالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. جو بھی اس کی وجوہات ہوں وہ میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوا تمام نقصانات کے باوجود کہ آج آپ کا ایک جو ایوریج پاکستانی ہے وہ ایک زیادہ اویئر ہے، وہ زیادہ بولڈ ہے، اور وہ زیادہ اس کا منہ کھل گیا ہے. یعنی ایسی جو باتیں جو ہم جو ہمارے نزدیک جو سیکرٹ کاؤس تھیں، اب وہ باتیں آپ کو برسر عام لوگ کہتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے، اور یہ دس از اے پازیٹیو تھنگ. ڈیموکریسی اپنی تمام تر زخموں اور اپنی جن کو گھاؤ لگ چکے ہیں ہماری ڈیموکریسی کو، ہماری جمہوریت کو، اگر وہ آگے بڑھتی ہے پاکستان میں، اور بڑھنا چاہیے، تو یہ سارے زخم اور یہ سارے جو ایک گھاؤ ہیں اس کو ایک بہتر ڈیموکریسی بنانے میں مدد دے سکتے ہیں. اور یہ اویئرنیس والی جو بات ہے، اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ان سب باتوں سے ایک جو چیز نکلی ہے وہ یہ کہ کم از کم اب لوگ کہنے لگے ہیں، سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں، ایون اب تو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی، چینلز پہ بھی آپ کو ایسی باتیں نظر آتی ہیں، سنائی دیتی ہیں جو کہ اس سے پہلے ناممکن تھا. ٹھیک. تو ایک تو آپ نے جو مجھے سمجھ میں آیا، آپ نے بالکل جو فلم کی بات کی، مووی، وہ تو واقعی بہت ریکارڈز بنا رہی ہے، دی لیجنڈ آف مولا جٹ، اور کچھ اور بھی اس طرح کی موویز، یعنی اچھی موویز کچھ بنی جنہوں نے جوائے لینڈ آپ کا آسکر کے لیے شارٹ لسٹڈ ہوئی ہے، which has become kind of an international, I wouldn't call it yet a sensation, لیکن I think it has all the potential to become a great international movie. Hopefully it will be at least nominated for an Oscar. بہت مشکلات کے باوجود اور بہت ڈاؤن فال کے باوجود پاکستانی وہ لوگ ہیں، اور پاکستانی قوم وہ قوم ہے کہ جو خوش رہتی ہے. یعنی یہ کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس سب کے باوجود ہمیں خوش رہنا آتا ہے، چاہے ہم کسی بھی طریقے سے وہ ڈھونڈ لیں طریقہ. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جو ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہاری اور کلچوں اور سموسوں کی پر باتیں ہو رہی ہیں، ان پر ہنس رہے ہیں لوگ. تو ظاہر دیکھیں they have to live, we have to live, right? جیسے میں نے عرض کیا کہ 230 people بالکل stagnant نہیں ہو سکتے. They have to live, they have to continue to move forward, and they are doing it. بڑھتے ہیں اس طرف کہ یہ جو آپ نے کہا they have to live، یہ بات ہمیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ فیلئرز بہت زیادہ ہے. یعنی یہ کہ ہم نے سب، مطلب کیا آپ بھی ایسا سمجھتی ہیں؟ جیسے مجھے ایک بہت بڑا یہ لگتا ہے کہ دہشت گردی دوبارہ، طالبان کی دہشت گردی دوبارہ بڑا بہت یہ سیٹ بیک ہے. پھر جو ہماری پولیٹیکل ٹرموائل کا، اور جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کے بیچ جو ہے وہ پیچ اپ نہیں ہو سکا، اور جو ہماری اکانومی ہے. تو یہ دو تین جو ہیں، یہ آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں یا آپ اس کو کچھ اور بھی اس میں ایڈ یہ بالکل آپ نے علی، آپ نے جو بڑے جو ایریاز ہیں بالکل صحیح ان کو سم اپ کیا ہے. دیکھیے ایک بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ اس کو استعمال کیا ہوگا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ جو کارواں کا، اس قافلے کا جو سب سامان تھا وہ لٹ گیا، چلا گیا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی وہ لٹ گیا سامان، وہ تو ٹھیک ہے لٹ گیا، لیکن اصل جو ناکامی، جو اصل جو بربادی ہوئی، وہ جو اس ویسٹ کا، اس لاس کا جو احساس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو وہ اصل جو ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. دیکھیے اس میں جو ایریاز جن کی آپ نے بات کی، میرا اپنا ایک
ویل تھاٹ آؤٹ ایک اسسمنٹ یہ ہے کہ اس میں سے بہت سے جو ہیں نہ صرف یہ کہ سیلف انفلکٹڈ ہیں بلکہ سیلف انجینئرڈ بھی ہیں. یعنی آپ اگر سیلف انفلکٹڈ آپ کہہ لیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حادثاتی طور پر ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہے فلموں میں جیسا ہوتا ہے کچھ دکھانے کے بعض ہیرو جو ہیں اپنے آپ کو زخم بھی لگا دیتے ہیں. تو ہمارے بہت سے جو انٹینشنل سیلف انفلکٹڈ وونڈس ہیں، اور جیسے میں نے ایک ہاتھ بڑھ کے آگے کہا کہ سیلف انجینئرڈ بھی ہیں. یعنی وہ گھاؤ اور وہ زخم ہم نے خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو لگائے ہیں. اس کی وجہ ہمارے وہ زخم لگانے والے لوگ خواتین و حضرات زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں تو ایک آبزرور ہوں، صرف دور سے دیکھ کے بیٹھ کے اور بات کر سکتا ہوں. لیکن اس کا لوگ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے جب جو کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب آپ کوئی کام کرنے میں اس کا اصل میں جب وہ ایک فریز ہے ایک لا آف انٹینشنل کانسیکوینسز کہ جب آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہیں. اور وہی پاکستان کے ساتھ ہوا. پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کرتا دھرتا ہیں، وہ بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں اس زون میں، اس ایروگنس میں کہ ہم اس سب کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر جسٹ ہیومن بینگس، ویک، ولنریبل اینڈ بیسکلی ہیلپ لیس ہیومن بینگس. اور یہ آپ دیکھیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں ہمارے باجوہ صاحب کے بارے میں، فیض حمید صاحب کے بارے میں، ان کو صرف 2-4 روز ہی ہوئے ہیں ریٹائر ہوئے، لیکن ان سب کی جو بے انتہا جو بہت ہی ولنریبلٹیز تھیں، جو کمزوریاں تھیں، وہ سب سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ہم لوگ کا احساس نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاور میں ہیں تو ہم سب کچھ کریں گے، سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکے. آج ملک کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عہدے پر رہتے ہوئے خلائی مخلوق ہوتے ہیں وہ عہدے سے اترتے ہی جو ہے وہ انسان بن جاتے ہیں اور ساری جو خرابیاں اور خامیاں سامنے آ جاتی ہیں. نہیں وہ اچھا، وہ صحیح بات ہے، وہ انسان نہیں بنتے بلکہ وہ بہت اس سے بھی زیادہ، مطلب انسان بہت بڑی بات ہے بننا. انسان آئی وش کہ واقعی انسان بن جائیں عہدے کے بعد بھی. آپ دیکھیے نا ابھی جو کیک رس ڈبو کے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، بیچارے اتنے سادہ معصوم آدمی ہیں باجوہ صاحب، اور اب اپنے مطلب ایسی ایک نام نہاد صحافیوں کے ذریعے جن کا کوئی دین ایمان نہیں. یہ تو دیکھیں لکھنے والے کی ہے نا. اب دیکھیں اگر آپ سے کوئی ملنے آئے اور آپ بیٹھ کے کیک اور رس اور بسکٹ تو چائے میں ڈبو کر کون نہیں کھاتا، اب وہ لکھنے والا اس کو کرے تو وہ جن کو بلایا گیا تھا گھر میں ان کو لوگ نہیں جانتے. کیسے آپ اگر ایک اتنے اہم عہدے پر آپ 6 سال آپ اس ملک کے مطلق العنان بادشاہ رہے ہیں، 6 سال. وہ ہمارے باجوہ صاحب، میں تو اب ظاہر ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں، ٹویٹ بھی کر چکا ہوں، ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ وہ باجوہ صاحب 6 سال اس ملک کے بلا شرکت غیر مطلق العنان بادشاہ رہے. انہوں نے بادشاہی کی ہے، اور جس میں ہم نے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ان کو انہوں نے ہیلپ کی ہے. they are the abettors and helpers including عمران خان صاحب. وہ جانتے بوجھتے کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، ہائبرڈ رجیم کے نام پر انہوں نے ان کی ہیلپ کی کہ وہ اپنی پاور کنسالیڈیٹ کریں. اور آپ یہ دیکھیں نا، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ ایک صحافی کو 6 گھنٹے آپ گھر پہ بلائیں، اس کے سامنے اپنی یعنی کیک رسک اور چائے کھول کے رکھ دیں، اور وہ جو آپ کا، اور پھر آپ یہ بتائیں کہ جی وہ میاں مٹھو یا کون سے مٹھو ہیں وہ مجھے نہیں معلوم، جو ان کے رشتہ دار ہیں کوئی، کہ ان کے اثاثے بھی شامل کر دیے گئے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ سب کچھ، وہ جو ٹیکس ریٹرنز ہیں جو آپ کی فیملی کے ہیں وہ سامنے ہیں. 12 ارب کے اثاثے آپ نے بنائے جو کہ آپ نے رپورٹ کیے ہیں، جو ریٹرنز میں آپ نے فائل کیے ہیں. اور اس کے آپ کو معلوم ہے یہاں خود امریکہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرمپ جیسے لوگ ہیں جو اپنے اثاثے چھپاتے ہیں، بہت کم رپورٹ کرتے ہیں، بہت کم ٹیکس پے کرتے ہیں، اور لوپ ہولز یوز کرتے ہیں یہاں پر. تو آپ نے تو 12 ارب کے اثاثے آپ کے خاندان نے رپورٹ کیے ہیں. کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے اس کو وہ اب اس کی چھانبین ہو رہی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں. لیکن جو یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ میں ایک پائی کا جو ہے اور وہ جو ہوئی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، یعنی میں آپ کو تھوڑا چھوٹا واقعہ سناتا ہوں. کرتے ہیں فورینزک کا.
چھوٹا سا واقعہ سناؤں آپ کو ذرا دلچسپ بنانے کے لیے. ظاہر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری وہ ہم اچیومنٹس اور اس کی ناکامی اور یہ والی جو بات کر رہے ہیں آپ اچیومنٹ کامیابی ہے یہ کامیابی ان کی تو ان کی ذاتی کامیابی تو ہے. ان کی آئندہ میرے خیال 10 نسلیں کیا پوری تمام ایٹرنیٹی تک ان کی نسلیں تو ماشاءاللہ صحیح ہو گئی نا, سیٹ ہو گئی بالکل. بیلجیم میں سارا جو کچھ ملے گا یا کر لیا ہے آلریڈی. اب جیسے ہمارے اس وقت جو موجودہ چیف ہیں ان کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن اب ساتھ ساتھ جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں, یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے اور یہ آئے, تو یہ بھی شوشے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے چھوڑے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, ذرا آپ کے ناظرین تھوڑا سا محظوظ ہوں گے. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت ہی کامیاب ہیں, ویری رچ, امریکہ میں رہتے ہیں. ان کا آخری نام باجوہ ہے. تو کافی دنوں بعد انہوں نے مجھے کال کیا 2 روز پہلے, اور کافی دیر بات کرتے رہے, اور کہنا یہ کہ انہوں نے اچھا میں پوری ایک خبر بریک نہیں کر رہا, لیکن وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا باجوہ پورا ٹرائب ہے یا جو کچھ بھی ہے ذات ہے, ہم باجواؤں کی طرف سے ایک باقاعدہ کیس فائل کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے باجواؤں کو بدنام کر دیا تو پوری دنیا میں. اور وہ باجوہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے مجھے کال کی تھی, جو خود قمر باجوہ صاحب سے قریب رہے ہیں, ان سے ملاقاتیں بھی انہوں نے کی ہیں, اور مطلب کافی مجھے لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کے بھی قریب رہے ہوں گے, اثر و رسوخ والے آدمی. دیکھیے اب ظاہر تاریخ ہم کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ بتائے گی, ٹائم بتائے گا کہ کیسے تھے, وہ کس طرح سے لکھے جائیں گے, لیکن ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور ہر ایک کے ساتھ ہوا. مشرف کے ساتھ آپ دیکھیے اترتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سنگین غداری کا مقدمہ وغیرہ, اور پھر اس کے بعد کنوکشن, پھر جا کے وہاں جلا وطنی میں زندگی گزارنا. تو ان سب کے سامنے ہر ایک کی زندگی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی طاقت کا نشہ, دولت, شہرت اور اختیارات کا نشہ ایسی چیز ہے کہ انسان سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے. اور یہ پاکستان کا جو سب سے بڑی ناکامی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہائبرڈ رجیم جو بنایا گیا تھا 2018 میں سمجھتا ہوں کہ 2022 میں اس کے نتائج آپ کے سامنے آئے, اور وہ ہم سب کے مطلب it blew up in our face, right in our face in real time. اور اس میں یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی ناکامی تھی 2022 میں, کہ وہ تجربہ جو انہوں نے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اپنی دانش میں کیا تھا, اور انتہائی گھٹیا طریقوں کو اپناتے ہوئے, مجھے کوئی نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے, بلاول صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں کوئی مطلب ایک نیوٹرل اس کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ بہرحال نواز شریف صاحب جیسے بھی ہوں گے, لیکن جو کیس ان پر بنایا گیا اور جس بھونڈے انداز سے ان کو الگ کیا گیا, نواز شریف صاحب صرف 2-4 جلسے انہوں نے یہ کہہ کہ مطلب مجھے کیوں نکالا ایک بیانیہ بنایا, اس کے بعد خاموشی چلے گئے باہر. لیکن وہ سب کچھ ہوا وہ غلط ہوا, اور اس کا خمیازہ آپ کو 2022 میں بہت برا بھگتنا پڑا. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی, اب مجھے یہ جو آج کی خبر یہ ہے کہ اگلے ہماری جو ادائیگیاں ہیں وہ پورے سال کی جو ہم کو جو ڈیٹ واپس کرنا ہوتا ہے $26 بلین کرنا پڑتا ہے, اور اگلے مہینے ہماری جو ادائیگیاں آ رہی ہیں وہ کوئی 8 بلین کے قریب, آئی مے بی رانگ, لیکن جو نمبر جو سامنے آیا ہے کہ $8 بلین کی ہم کو فورن ڈیٹس کی یا فورن پیمنٹس کرنے ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت جو وہ ہے اس وقت جو ریزروز ہیں وہ صرف 6 بلین ہیں, اس میں بھی کچھ ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے اور ان لوگوں کے رکھے ہوئے پیسے ہیں. تو ہاؤ وڈ یو مینیج دیٹ؟ Such a huge country, such a resourceful country, such a great country has come down to this level of poverty and helplessness. This is amazing. اور اس میں سب ظاہر ہے کہ یہ 2022 کا جو سال ہے, کیا عمران خان صاحب صورتحال کو بہتر کر سکتے تھے؟ شاید وہ خاموش بیٹھ جاتے, خاموشی سے چلے جاتے تو اکانومی کچھ بہتر ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں, اس کی بھی کچھ مصلحتیں ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ لانگ رن میں وہ چیزیں آپ کو لگیں گی کہ ہاں بھائی somebody stood up. آپ کو معلوم ہے میں آپ ہی کے پروگرام پہ عمران خان صاحب کے بارے میں اپنے کھل کے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں, لیکن
मतलब इनफ इज इनफ, यू नो, अब आपको तय करना पड़ेगा कि या हमको जाना किस तरफ है, या कि मतलब ये 23 करोड़ आवाम जो हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या सिर्फ चंद हजार या चंद 100 लोग, जस्ट अ फ्यू हंड्रेड पीपल एट द हेल्म, हम उनको सर्व करते रहेंगे, पूरी कौम इसी तरह से उनके लिए जिंदा रहेगी। तो ये आई थिंक दैट वाज अ बिग ह्यूज नाकामी, और उसी नाकामी के जो परतों हैं आप हर शोबे में देख रहे हैं। वो इट एक्चुअली इट्स ट्रिकलिंग डाउन टू ऑलमोस्ट एवरी लेवल ऑफ योर सोसाइटी, कि आपको वो बिगाड़ आपको नजर आ रहा है, वो डिटोरिएशन आपको नजर आ रही है। जी, तो फैज रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। आपने वो सब बातें की जो आपके दिल में थी, या जो आप समझते हैं कि 2022 में जो कुछ हुआ वो उसमें पाकिस्तान के लिए जो प्लेट में हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसके इख्तिताम पर, साल के इख्तिताम पर, तो वो बस यही कुछ है। और फिर ये सब होने के पीछे क्या वजूहात थी और क्यों हुआ, हम बात तो करें, लेकिन क्या ये बात करने की वजह से कोई इसको देखेगा या कभी ऐसा ठीक होगा, तो मुझे कोई ऐसा जितनी ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ना फैसला जाते आते आपसे सिर्फ वो एक बात, इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में कर चुका हूं, देखिए पाकिस्तानियों की जो इस वक्त राह निजात है वो है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में है। हम लोग इस वक्त दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच में रहते हैं, और ये हमारे लिए एक नेमत भी बन सकती है और हमारे लिए एक कर्ज भी बन सकती है। अगर मौजूदा रवैया हमने रखा तो ये हमारे लिए और इससे नुकसान उठाएंगे अपनी, जब तक पॉलिसीज को रिवाइज नहीं करेंगे। एक तरफ आपके पास सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है एक बॉर्डर पे, दूसरे बॉर्डर पे आपके पास फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरे बॉर्डर पर आप देखें पूरा सेंट्रल एशिया और पूरा रशिया और सारे जो रिसोर्सेज आपके वो बैठे हुए हैं। एक और बहुत बड़ी पावर आपके पास ईरान बैठी हुई है साथ। ये वो तमाम पावर्स हैं जिसमें अगर थोड़ी सी सही पॉलिसीज बनाएं तो आपकी इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगनी, लिटरली मैं आई प्रॉमिस यू, विद स्लाइट चेंजेस इन पॉलिसी, ट्रेड को ओपन करें, लोगों को, बच्चों को। आप बार बार ये कहते थकते नहीं कि हमारी 70% आबादी यूथ है, ठीक है, तो उनको लेट देम डू समथिंग विद देयर यूथ, फॉर गॉड्स सेक, let them apply their talent and their skills, their willpower, whatever they have, let them use it. बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। Same to you and to your Nazreen. जी, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, टू ऑल व्यूअर्स अक्रॉस द ग्लोब, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं या देख रहे हैं, आप सबको नया साल मुबारक। Everybody very very happy new year and very successful new year. एग्जैक्टली 2023 बहुत बहुत सक्सेस लेकर आए, हैप्पीनेस लेकर आए पूरी दुनिया के लिए, इस प्लेनेट के लिए जो है बहुत अच्छा हो 2023 में, किसी के लिए भी कुछ भी बुरा ना हो। और हमारी कंट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो होपफुली हम ये प्रे करते हैं और उम्मीद करते हैं यही कर सकते हैं, और कोशिश भी अपनी सी हर कोई कर सकता है कि इसको, ये जो इस वक्त हम जिस सिचुएशन में, इससे निकाल और तरक्की की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Absolutely. Thank you, Arjun.